بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا مخرج نمبر 13 عزیر. جی نمبر 13 ہے زاد زاب زید زال کون سا؟ زل زاد. نہیں کیا پڑھ رہا ہے؟ غلط پڑھ رہا ہے نا. یہ حرف نہیں ہے بیٹا. جی عائزہ کون سے حروف ہیں بیٹا؟ ہاں ذو ذال اور سا، یہ 3 حروف ہیں. کون کون سے حروف ہیں؟ اونچا پڑھو نا بیٹا، ایسے لگ رہا ہے جیسے سوئے ہو. ہاں اونچا بولو بیٹا. ہاں فاصلہ رکھو بیٹا، کھل کھل کے بیٹھو تھوڑا سا. ادھر ہو جاؤ بیٹا آپ عزیر. چلو ہاں جی. سا ذال اور وہ. ہاں جی ہاں جی فو. جی ان حروف کو کیا کہہ دیتے ہیں عائزہ؟ ہاں جی حروف لسویہ. جی حروف لسویہ کیوں کہتے ہیں؟ جی عزیر. نہیں اس کو بھی نہیں آ رہا. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. دیکھا سبق یاد کرنے میں یہ دونوں سے آگے آپ سے. ہاں جی اس کو اچھا سبق یاد ہوتا ہے ماشاء اللہ. آپ لوگ جو ہے نا سے پیچھے ہوگی. جی اب سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں بیٹا ان کو بھی ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں نا، بچے مختلف ہوتے ہیں نا. ہاں جی عزیر بولو نا اب جیسے عائزہ نے بولا. ہاں کیونکہ اصل میں دانتوں کی نوک ہے، ثنایا کی نوک نہیں کہنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ دانتوں کی نوک، ٹھیک ہے؟ اور دانتوں کی نوک ثنایا علیہ کی بھی ہو سکتی ہے، ثنایا سفلا کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے والے دانتوں کی بھی ہو سکتی ہے اور اوپر والے دانتوں کی بھی ہو سکتی ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہاں جی. تو چونکہ لسویہ کہتے ہیں دانتوں کی نوک کو، اور چونکہ یہ دانتوں کی نوک سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو کیا کہیں گے؟ لسویہ. ہاں جی آپ ان کا مخرج بھی بتا دو. نہیں پتا. جی عائزہ بتاؤ بیٹا. ہاں شاباش بیٹا. بس آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں جی پھر بولو. زبان کی نوک جب اوپر ثنایا علیہ اوپر کے پہلے 2 دانتوں کی نوک کے ساتھ لگے تو اس وقت ث ذال اور وہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جیسے یہ دیکھیں یہ والے. پینسل دو بیٹا. پینسل میں ہاں جی پینسل دو بیٹا. لو کوئی دے دو بیٹا، یہ دے دو والی. چلو جی جیسے یہ زال اور سا. یہ دیکھو بیٹا یہ کیا ہے جی؟ زبان کی نوک اوپر یہ ثنایا علیہ کی ان نوک کے ساتھ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والے جو دانت ہے ان کی نوک کے ساتھ لگ رہی ہے. زبان کا سرا اوپر دانتوں کا سرا جب یہ آپس میں ملیں گے تو اس وقت وہ زال اور سا ادا ہوں گے.
جی آئزہ بیٹا زا کی کرو، یہ اس زا کی کیا کریں گے جی؟ مشق، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اچھا، اس ضا اور زال یہ دونوں آوازیں ملتی ہیں، ان میں فرق کیسے ہوگا؟ ان میں بیٹا فرق ہوگا کہ یہ جو ضا ہے اس کی آواز ذرا پر ہوگی، ٹھیک ہے، موٹی ہوگی، اور اس کی آواز جو ہے کیا ہوگی؟ باریک ہوگی بیٹا، ٹھیک ہے، پتلی ہوگی۔ دونوں کی آوازیں ملتی ہیں، دونوں میں فرق یہی ہوگا کہ اس کی آواز موٹی ہوگی اور اس کی آواز باریک ہوگی، اور ساتھ جو ہے نا اس کے مقابلے میں سین بھی ہے اور صاد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ نرم ہوگی اور پتلی ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے ہم ابھی ضا کی مشق کرتے ہیں کہ اس کی آواز موٹی ہوگی۔ جی آئزہ شاباش بیٹا، ہاں اس کی آواز موٹی بھی ہوگی اور اس کی آواز نرم بھی ہوگی، شاباش آو، شاباش آواز بھی جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ جی حریم شاباش بیٹا آو، جی عزیر ہاں بیٹا، زبان کی نوک اوپر دانتوں کی نوک کے ساتھ لگائے رکھو، اچھا آو آو، چلو اب ہم کرتے ہیں جی اس ضا کی، اس کی بھی آواز اسی طرح ہے لیکن اس کی آواز اب پتلی ہوگی بیٹا، اس کی آواز اب کیا ہوگی جی؟ پتلی یا باریک کہہ لو، ٹھیک ہے جی۔ جی اب اس کی مشق کریں گے، جی آئزہ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ بیٹا، اب ادھر ہو جاؤ آئزہ تھوڑا سا، ہاں سیدھے ہو کے بیٹھو، شاباش، ہاں اونچا کہا کرو بیٹا ذرا، ان سننے والوں کو بھی پتہ چلے نا، ہاں جی ار، ٹھیک ہے ار، ہاں جی حریم ہاں ار ار، جی ادھر سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا ار، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگے ار، چلو ہاں جی اب ہم کریں گے جی اس سا کی، ٹھیک ہے جی، یہ تین نوکتوں والا سا، اس کے مقابلے میں سین بھی ہے اور صاد بھی ہے، ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ اب صاد کی آواز موٹی ہوگی اور سین کی آواز جو ہے نا سیٹی کی طرح ہوگی لیکن پتلی ہوگی، ٹھیک ہے ہاں، اور ہاں اور سخت، یہ اس سین کی، اور سخت بھی ہوگی، اس سین کی صاد کی بھی آواز سیٹی کی طرح ہوگی لیکن موٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہاں، اور اس سا کی آواز جو ہے نا کیا ہوگی؟ سخت نہیں بلکہ نرم ہوگی، اور چلو جی اس کی کر لیتے ہیں اب، آف آف، جی حریم شاباش بیٹا آف، آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے آف، جی عزیر ہاں کیسے بیٹا؟ ایسے بیٹا ایسے، آف آ رہا میرا چہرہ، آف آف، بولو ہاں بیٹا، زبان کی نوک زیادہ باہر نہ نکلے، بالکل تھوڑی سی اور اوپر دانتوں کے نوک کے ساتھ لگے، ٹھیک ہے ایسے آف، چلو اچھا جی اس کی بھی ہو گئی، اور اب ہم پڑھتے ہیں جی مخرج نمبر 14، آئزہ آپ بولو بیٹا 14 کون سا ہے؟ شاباش بیٹا صاد، یہ والا بیٹا، ٹھیک ہے، کہاں چلا یہاں، یہ یہاں کیا لیتے ہیں؟ صاد ز اور یہ سین، ٹھیک ہے جی، کیا بولو بیٹا؟ ہاں بیٹا سب سے پہلے بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب کیا اس کا مخرج بھی بتا دو بیٹا آئزہ، ہاں جی بولو بیٹا، ہاں اس کا مخرج بولو، ہاں ٹھیک ہے شاباش بیٹا، اچھا جی ہاں جی، جیسے اب ہم یہاں پہ ان کو تھوڑا سا اور واضح کر لیں کہ یہ دیکھیں، یہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت یہ دونوں آپس میں ملے ہیں، اور زبان کی یہ نوک جو ہے اندر سے ان دانتوں کے درمیان میں آگے لگی ہے، تب ان کی آواز جو ہے نا سیٹی کی طرح بھی بنے گی، ٹھیک ہے جی، اور ان کی آواز بھی سخت ہوگی، ٹھیک ہے جی،
اب کس کی پریکٹس کریں جی سب سے پہلے؟ ہاں، اور ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ہاں، صاد زا سین کو، ہیں؟ شاباش، حروف صفیریہ. جی کیوں کہتے ہیں عزیر حروف صفیریہ؟ ویری گڈ، شاباش بیٹا، ٹھیک ہو گیا بالکل، کہ ان حروفوں کو حروف صفیریہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے نا صفیریہ کے معنی ہوتے ہیں سیٹی کی آواز، کیونکہ ان حروفوں کو ادا کرتے وقت ان کی آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے، اس لیے ان حروفوں کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. جی تو اب ان کی پریکٹس کریں جی، مشق کر لیں. جی سب سے پہلے ہم کس کی کریں گے جی؟ اس سواد کی، ٹھیک ہے جی، اس سواد کی کر لیتے ہیں جی. ہاں جی بیٹا، ہاں جی، ان کو تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ یہ دیکھو بیٹا، یہ سواد اور اس سین کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ جیسے ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں، اب وہی ہوگی نا، سواد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور سین کو باریک آواز میں پڑھیں گے، لیکن دونوں کی آوازیں کیا ہوگی؟ سخت ہوگی اور سیٹی کی طرح ہوگی. جی سب سے پہلے سواد کی بیٹا، موٹی، جس کی آواز موٹی بھی ہوگی. ہاں بیٹا، نہیں دان ملیں گے نا، اور اس میں جو ہے بیٹا آواز موٹی بھی کرنی ہے. آس، شاباش بیٹا، آس. ہاں ویری گڈ جی بیٹا، دان ملیں بھی حریم اور آواز بھی پر ہو. یہ کیا، یہ کیا؟ ہاں ذرا ایکٹیو ہو کے بولو بیٹا. آس. ہاں یہ دان ملیں گے بیٹا، اچھا دان ملیں گے، زبان درمیان میں آ کے لگے. آس، دیکھو میرے دان ملتے ہیں نا. آس. ہاں جی بولو. ہاں یہ سستی وستی چھوڑ دیا کرو. اچھا یہ دیکھو کیسے بیٹھی ہوئی ہے، سیدھے ہو کے ٹانگیں نیچے کرو، نیچے کرو بیٹا ٹانگیں. ہاں ایسے ہو کے بیٹھو ادب احترام سے، قرآن پاک ہے. اچھا قرآن پاک کا ادب احترام سیکھو. جی ہاں جی. آس. کیسے؟ زبان تو تمہاری باہر نکل رہی ہے بیٹا، دانتوں کو ملا کے رکھنا، زبان اندر کی طرف سے دانتوں کے درمیان میں لگے. آس. ہاں ایسے. آس. جی اچھا بیٹا، اس کی ہو گئی. اب ہم کریں گے جی کس کی؟ کیا تو دیا حروف صفیریہ بتا تو دیا اس نے. ہاں آپ سوئے بھی تھے، بھول گئے. اچھا چلو، اچھا جی اب ہم کریں گے اس زا کے. اچھا اس زا کے مقابلے میں بیٹا کون کون سے حرف ہیں؟ زال، یہ والا زال اور یہ بھی زال، ٹھیک ہے. از، پھر اس کو بھی از اور اس کو بھی از. ان دونوں کے مقابلے میں اس کی آواز کا فرق کیسے کرنا ہے؟ اس کی آواز سخت ہوگی اور اس کی بھی آواز نرم ہوگی اور اس کی بھی آواز نرم ہوگی، ٹھیک ہے جی. اس کی آواز سخت بڑھیں گے. از اور دان ہمارے جو ہے دونوں ملیں گے اور سختی سے اس کی آواز نکلے گی، تاکہ باقی حرفوں سے اس کی جو ہے نا کیا ہو جائے، الگ آواز ہو اور یہ پہچانا جائے کہ ہم کون سا زا حرف ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے از. ہاں یہاں پہ زور لگے گا بیٹا. اچھا از. از. ہاں دان ملے جی بیٹا. حریم آپ بولو بیٹا. از. ہاں ایسے. از. ہاں جتنی سختی سے بولو گے اتنا یہ لفظ بنے گا. از. جی یہ دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے، سیدھے ہو کے بیٹھو جی. ہاں ایسے. از. ہاں از. چلو جی یہ ہو گیا جی. اور کون سا رہ گیا جی اب ہمارا؟ سین کی مشق کر لیں جی. اچھا اس سین کے مقابلے میں کیا جی؟ سین کے مقابلے میں یہ سواد، اس سے کیسے فرق ہوگا کہ یہ اس کی آواز باریک ہوگی لیکن سخت ہوگی، اس کی آواز موٹی ہوگی لیکن سخت ہوگی. اچھا اس کی آواز جو ہے نا کیا ہوگی؟
اس کی آواز نرم ہوگی ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. تو اب ہم سین کو پڑھیں گے، اس کی بھی آواز سیٹی کی طرح نکلے گی اور اس کی بھی آواز کیا ہوگی، سخت بھی ہوگی بیٹا، ٹھیک ہے. جی آئزہ سے شروع کریں. اس ہاں بیٹا، اس اس سیٹی کی طرح، ٹھیک ہے. اس اس میں ہمارے دانت بھی ملیں گے اور آواز سیٹی کی طرح آئے گی، ٹھیک ہے. اس اس جی کیسے پڑھیں گے؟ اس شاباش. جی حریم. اس ہاں بیٹا اب سست ہو، تھوڑی سی دکھایا کرو، ایکٹیو ہو کے بولا کرو. آجزہ بھی دیکھو کیسے بولتی ہے. اس اس ہاں ایسے سختی سے تبھی یہ آواز بنے گی، ایسے نرمی سے کرو گے یہ آواز نہیں بنے گی. بیٹھو بیٹا. اس اس جی عزیر. اس یہ دیکھو ایسے جیسے سو رہا ہے یہ. آس اس کو نہیں لمبا کرنا بیٹا، سین کو سختی سے پڑھنا ہے. اس 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 فوراً پڑھیں گے. اس ہاں یہ اس. اس چلو جی اچھا جی یہ ہو گیا جی. اور اس کے بعد کیا رہ گیا جی؟ ہاں جی مخرج نمبر 15. جی حریم زبانی بتانا بیٹا، زبانی یاد کرنے آپ لوگوں نے. ہیں شاباش بیٹا. فا. ہاں جی فا کا مخرج بتاؤ. سنایا کی نوٹ شاباش. ثنایا کی شاباش نوک. شاباش ویری گڈ. سنایا کی نوٹ نچلے والے ہون کے اندرونی حصے کو لگے شاباش. اوپر کے ثنایا اولیاء یعنی اوپر کے جو پہلے جو 2 دان ہیں ان کی نوک اور نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ، کیونکہ ہونٹ کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بیرونی حصہ اور ایک اندرونی حصہ بیٹا، ٹھیک ہے. کیسا سنایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثنایا کا میں بتاتا ہوں. ثنایا کہتے ہیں 2 کو بیٹا، ٹھیک ہے. ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ دو 2 کو کہتے ہیں جی. اچھا اب ہونٹ کا میں بتا رہا ہوں. ایک بیٹا یہ باہر والا حصہ، ٹھیک ہے، آ رہا ہے اوپر سے یہ، ٹھیک ہے. اب ایک یہ باہر والا حصہ، اسی طرح یہ والا باہر والا، اور ایک یہ اندر والا حصہ، یہ اندر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہوگا بیٹا کہاں سے ادا ہوگا، یعنی اوپر کے 2 دانتوں کی نوک اور نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے. جب یہ آپس میں ملیں گے تو اس وقت کون سا حرف ادا ہوگا؟ فا. جیسے یہ دیکھو بیٹا یہ ہے نا، اب دیکھو یہ تیر کا نشان، یہ اوپر والے جو 2 دان ہیں یہ اندر والے ہونٹ کے یہ تری والے حصے کو لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اندر والے ہونٹ کے تری والے حصے کو لگ رہے ہیں، تب یہ جو ہے نا کیا ادا ہوگا؟ فا. جی اس فا کو کیا کہتے ہیں جی عزیر؟ کون سا حرف ہے یہ؟ کون سا؟ ہاں حرف شفوی ویری گڈ. حرف شفیع. جی حرف شفیع کیوں کہتے ہیں اس کو؟ شفوانی ہون شاباش. ہاں جی یہ ہونٹا سے داتے ہیں، یہ ہون سے داتے ہیں فنگر. ویری گڈ بیٹا شاباش. کیوں شفیع کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ، اور چونکہ یہ حرف جو ہے نا وہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس حرف کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرف شفوی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب اس کی کیا کر لیتے ہیں جی پریکٹس. اس کی جو ہے نا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سادے الفاظ میں بھی سادے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. جی آئزہ. آپ جی حریم. جی بیٹا آپ. جی عزیر. شاہ بیٹا آپ. کیسے؟ کیا ہوا؟ چلو بیٹا ہاں جی کیسے پڑھیں گے آپ؟ چلو ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جی ہمارا مخرج نمبر 16. ہاں جی بیٹا چلو کس کی باری ہے؟ کس نے 15واں کس نے پڑھا ہے؟ نے پڑھ لی ہے، میں نے نہیں حریم آپ نے پڑھا 15واں نا، ابھی فا کا حریم نے پڑھا. ہاں جی عزیر اب آپ کا ہے 16واں. آپ اس گاڑی میں وہ تو پریکٹس کر رہے تھے. چلو 16واں مخرج بتاؤ. با شاباش بیٹا با. ہاں اور دیکھ کے نہیں زبانی بتانا ہے.
शाबाश बेटा, हाँ जी, बा मीम वाव। शाबाश बेटा, बा मीम वाव, ठीक है। अच्छा जी, इन हरफ का बा का क्या होगा बेटा आयजा? कोई बात नहीं, बता दो बा का क्या होगा। शाबाश, होंठों के तरी वाला यानी अंदरूनी हिस्से जब वापस मिलेंगे तो उस वक्त बा अदा होगा, ठीक है जी। जी हरीम, वाव का बेटा? हाँ, मखरज कहाँ से अदा होगा? दोनों होंठों को हाँ, ना तमाम गोल शाबाश, ना तमाम गोल करने से ये वाव अदा होगा। जी बेटा, मीम कहाँ से अदा होगा उज़ैर? मीम हाँ, दोनों होंठों के अंदरूनी दोनों होंठों के अंदरूनी तो वो बा है, वो तो आयदा, हाँ, बैरूनी खुश्की वाले हिस्से, हाँ जी, ये जब आपस में मिले तो फिर मीम अदा मीम अदा होगा। जैसे ये देखो बेटा, यहाँ भी ये वाव के बारे में ये देखो, ये होंठ को ना तमाम गोल किया गया है और इससे ये वाव अदा होगा। और इसी तरह बा होंठों के यानी अंदरूनी हिस्से तरी वाले हिस्से जब आपस में मिलेंगे तो ये बा अदा होगा। और इसी तरह मीम होंठ के बैरूनी हिस्से जब ये आपस में मिलेंगे तो उस वक़्त मीम अदा होगा। जी वाव की बेटा प्रैक्टिस। अच्छा जी, इन हरफों को भी क्या कह देते हैं आयज़ा? हरूफ शफ़ी। और हरूफ शफ़ी का भी हम पहले बता चुके हैं कि इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। जी वाव की बेटा? आओ आओ, ठीक है, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जी। आप हरीम? आओ हाँ जी उज़ैर? आओ आओ, आओ हाँ, आवाज़ जारी नहीं रहेगी, आओ ऐसे नहीं, आओ, आओ हाँ जी। और इसी तरह बाकी करके दिखाओ आयज़ा। बाकी हाँ, अब शाबाश बेटा। अच्छा, अब कोई महसूस किया क्या हुआ है इसकी आवाज़ में? शाबाश बेटा। ये हरफ जो है ना, ये हरफ कलकला में से है। और कलकला के क्या मायने हैं बेटा? कलकला के माने आवाज लौट कर आए। शाबाश बेटा, आवाज़ लौट कर वापस आए, ठीक है। अच्छा जी, हरफ कलकला कितने हैं, उनका मजमूआ क्या है उज़ैर? कुतुबु जद्दन, ठीक है। कौफ, क़ौ और बा और जीम दाल, ठीक है। इनकी आवाज़ लौट कर आएगी, लेकिन क्या जब ये क्या होगा जी, इनके ऊपर जज़म हो, ये जो 7 की तरह ये जो ऊपर निशान है जज़म, ये वाला, ठीक है जी, ये ठीक है। जैसे आक, और हम अभी बाद आ कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे जी आयज़ा? अब क्या है, क्यों शरारती कर रही हो? क्यों? तमीज़ करो, अच्छा सीधे होके बैठो। कैसे बैठे हुए हो? सीधे होके बैठो बेटा। हाँ जी, हाँ, कुछ नहीं होता जी। अरीम, बाकी? हाँ शाबाश बेटा, अब कैसे? जी उज़ैर? जी। और मीम की करो बेटा। शाबाश बेटा, इसमें आवाज़ भी जारी रहेगी जी। हरीम? जी उज़ैर? अच्छा, ये तीनों की हो गई हैं जी। अब आ गए हैं जी आखिरी जो है ना वो मखरज नंबर 17। किसकी बारी है जी, आयज़ा की? जी आयज़ा बताओ बेटा, मखरज नंबर 17 कौन सा है, क्या नाम है उसका? शाबाश बेटा, हरफ गुन्ना, ठीक है। अच्छा जी, तो मखरज भी बता दो उसका। हाँ बेटा, ये कहाँ से अदा होते हैं? नाक की जड़ यानी खशूम यानी नाक की जड़ से। जैसे ये देखो कि ये गुन्ना किस में होता है जी? खशूम यानी ये नाक के जड़ से। और गुन्ना किन किन हरफों में होता है? मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। किस में? मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, ठीक है, बेसिकली यही है। उसके अलावा भी हैं, इदगाम माल गुन्ना है, हाँ जी, और वो हो गया
اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں با بھی ہو گیا، اس میں وہ خیر وہ اخفا آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غنہ کس کو کہتے ہیں جی، کہ نون یا میم کی آواز کو ناک سے ادا کرنا. ٹھیک ہے، یہ جیسے یہ غنہ یہ یعنی ناک سے ادا کریں گے، جیسے ان اور ام. کیسے پڑھیں گے بیٹا عائزہ؟ أن اور أم جی ام. أم جی حریم. أم اور أن ان. آواز کی نون کی آواز کو ناک میں کتنی دیر چھپا رہے ہیں ہم؟ 1 سیکنڈ کے برابر. ٹھیک ہے جی بیٹا، جیسے أن شاباش أم شاباش. ٹھیک ہے، چلو جی بیٹا، یہ ہمارے آج 13واں 14واں 15واں 16واں اور 17واں جو ہے نا مخرج مکمل ہوئے. تو اب انشاءاللہ باقی پھر کل سے ہم جو ہے نا شروع سے سٹارٹ کریں گے، پہلے 6 مخرج کو پڑھیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی.